ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران صاحب، حضرت مولانا علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، محترم اکبر مالکی صاحب قاری قرآن، اور محترم محمد اسد ایوب صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موضوع ہمارا توکل. ہم سیکھ رہے ہیں کہ توکل، اس کے معنی مفاہیم یہ سامنے آ چکے. اب اس کی عملی شکلیں کیا ہیں؟ مفتی صاحب، آپ نے پچھلے بریک میں جو بات فرمائی تھی وہ بے انتہا اہم بات، کہ توکل بے عملی پیدا نہیں کرتا. اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام، اللہ کو وکیل بنا دینے کا نام توکل ہے. عملی شکلیں ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرو تو سب سے پہلا کلمہ اس کو کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے. جب ہر چیز کی ریسپانسبلٹی بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بزرگان دین ابتدا کے اندر ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیتے تھے. قرآن حکیم میں بھی واضح موجود ہے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے. اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب بندے کا یہ اعتماد اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، کہ اللہ رب العزت کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اب اس کا اعتماد اللہ رب العزت کے اوپر پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو صبر بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور شکر کی کیفیت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رضا بھی شامل ہو جاتی ہے. استقامت یقیناً اس کا حصہ ہے کہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر فعل جو اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے اس میں میرے لیے خیر کو رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، میرا برا کبھی نہیں جا سکتی. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بڑا خوبصورت ایک آپ کا قول ملتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا، غالباً علامہ تستری کا نام آتا ہے، کہ تمہارے نزدیک یہ توکل کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضور میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک طرف سانپ ہو دوسری طرف اژدہا ہو، اور میرے دل میں جنبش نہ آئے، مجھے پتا ہو کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ورنہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں تو اس کو توکل سمجھتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ توکل تو ہے لیکن چھوٹا درجہ ہے. میرے نزدیک توکل یہ ہے کہ تیرے سامنے جنت بھی آ جائے، جہنم بھی آ جائے، لوگ جنت میں بھی بھیج دیے جائیں، جہنم میں بھی بھیج دیے جائیں، لیکن تیری کیفیت کے اندر کوئی فرق نہ آئے. تجھے یہ پتا ہو اگر اللہ نے جنت میں خیر رکھی ہے تو مجھے جنت میں ڈالے گا، اور جہنم میں کوئی خیر رکھی ہے تو مجھے پھر جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے رب کی ذات پر یہ بھروسہ ہوگا، رب میرا برا کبھی نہیں جا سکتا. یہ بہت انتہائی درجے کی ایک بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد اس حالت میں بھی کر دے کہ اگر جہنم بھی اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اس میں میرے لیے کوئی بھلائی اور خیر ہوگی. بات سمجھنے کی یہ ہے جو ہم دور حاضر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں توکل کی کمی ہو رہی ہے. کمی کی بنیاد کیا ہے؟ دور حاضر میں ہم اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، بیٹے پڑھو اس لیے کہ پیسہ حاصل ہو جائے، بیٹے ترقی اس لیے کرنی ہے کہ تمہارے پاس جاہ و منصب آ جائے، دنیا کی دولت آ جائے، عزت آ جائے، حشمت آ جائے، تعلقات ہو جائیں، پرسنل ریلیشن شپس ڈیولپ ہو جائیں. ہم نے اللہ کی ذات کو مرکز بنانے کے بجائے حضرت انسان کو مرکز بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اللہ پر جو مسبب الاسباب ہے اس سے ہٹتی جا رہی ہے اور دنیاوی وسائل کی طرف آتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کے اندر اس شعور کو اجاگر کر دیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اور تمام کی تمام اسباب اگر تم بروئے کار لے آؤ، اس کے باوجود تم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو تمہاری منشا اور چاہت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے فیصلے وہ ہر معاملے کے اندر دسترس رکھتے ہیں اور ہر معاملے کے اندر دخل رکھتے ہیں. اگر وہ ذات تم سے راضی نہیں ہوگی تو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. انیق صاحب، ہم مختصر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا، ہر بندہ اپنی ذات سے زیادہ خیر کس کے لیے چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میرا گھر بڑا ہو، میرا دل چاہتا ہے صحت بھی سب سے اچھی ہو، عمر بھی سب سے لمبی ہو، پیسہ بھی زیادہ ہو. کیا ہم وہ سب حاصل کر لیتے ہیں؟ وہ حاصل نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے ارادے بھی ہوتے ہیں، قوت بھی ہوتی ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کر لیں اور اللہ نہ چاہے تو ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی وہ حدیث ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت مل کر کسی شخص کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کے نفع پر راضی نہ ہو تو کوئی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور ساری مخلوقات مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس کا نفع رکھا ہوا ہو تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب بندے کا اللہ پر یہ توکل ہو جائے گا تو اس کے لیے دنیا کا ہر مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، آخرت کی ہر منزل بھی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جب آپ نے بات فرمائی کہ پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نفع پہنچانا چاہتا ہے،
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور انیس صاحب میں صرف ایک جملہ عرض کر میں دوں، یہ جملہ آپ سے سنوں گا لیکن بریک سے واپسی پر۔ خواتین و حضرات بریک کی طرف چل رہے ہیں اور انشاءاللہ واپس آ کر گفتگو جہاں ٹوٹ رہی ہے وہیں سے جوڑ دیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد عمران صاحب، قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اسد ایوب صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ اسد ایوب صاحب سے گزارش۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے، حیران کی تسکین وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی یاد آتے ہیں تمنائے قلب حزین رہ گئی اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر یہ تمنائے قلب حزین
مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سید خوش رہو۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں، توکل یہ اپنے اندر کیسے پیدا کیا جائے؟ جو مجھے ملنا ہے مل کے رہے گا، میرا رزق دنیا کی کوئی قوت نہیں چھین سکتی، میرے مرنے سے پہلے جو لکھ دیا گیا ہے مجھے ملے گا۔ یہ استغنا کیسے پیدا ہو، یہ سیر چشمی کیسے پیدا ہو؟ ارشاد۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا کہ میں کیا ہوں، ایک جگہ ارشاد فرما اس بات پر تکبر کرتا ہے تیرا اول بھی نجاست ہے، تیرا آخر بھی نجاست ہے، تو پانچ نجاستیں اپنے ساتھ لیے پھر اللہ اکبر۔ تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ تجھے پروردگار عالم نے ایک عدم سے وجود عطا کیا ہے، تیرا وجود جب ختم ہوگا تو لوگ تجھے دفنانے اور تجھے اپنے معاشرے سے اور سماج سے ہٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یعنی انسان جب تک اپنے آپ پر غور نہیں کرے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب ملمہ کاری ہے، یہ سب جو ہے وہ ایک لفظ تو بہت شاید معروف اور مانوس نہ ہو، یعنی اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے۔ وہ جو لباس کے معنی جو آئے ہیں لغت کے اندر، لباس یعنی دھوکہ، دنیا یعنی دھوکہ۔ جب سب سے پہلا ہدیہ جو دنیا کی طرف سے بچے کو ملتا ہے وہ لباس ملتا ہے، لباس یعنی دھوکہ۔ اور ایک جگہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، میں نے آج تک اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ اصل میں جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ان چیزوں کو اصل سمجھ لینا جو اصل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بہت بعد کے درجوں کی کیفیات رکھتی ہیں۔ جب یہ انسان اپنے وجود سے اس تصور کو ختم کر لے گا کہ یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، ٹھیک، اس وقت تک توکل ایجاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمہ وقت حضوری درکار ہے، توجہ، اس کا ذریعہ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا اور اپنے ان تمام چیزوں کو اولویت اور اصالت نہیں دے گا تو یقیناً وہ پھر اپنے رب کی طرف دیکھے گا اور رب کے بتائے ہوئے وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لائے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ میں پابند فرائض ہوں، پابند نتائج نہیں ہوں، یہ فارمولہ اپنے دماغ میں جب تک یعنی میں پروسیس اورینٹڈ ہوں، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کے اندر ہم توکل کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں بچوں کو ایک تو ہم جب تک ماحول کسی بھی چیز کے لیے، جب ہم کسی بھی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں، جب ہم توکل اپنی اولاد میں اور اپنی آئندہ نسل میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ چیز تمہارے لیے جو قرار دی گئی ہے یہ چیز اصلی نہیں ہے، ہمیں اس ماحول میں انہیں منتقل کرنا ہوگا۔ وہ ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ کیا والدین کو پہلے متوکل نہیں بننا پڑے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرے کی خاطر جینے کا پیغام، سماج کی خاطر زندگی گزارنا، اس رب کو راضی رکھنے کا جس میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے خلق کی خاطر اپنے خالق کو چھوڑ دیا اسے نہ خلق ملی نہ خالق ملا، اور جس نے خالق کے خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا اسے خالق بھی ملی، اسے ملا اسے مخلوق بھی ملی۔ تو وہ جو اصالت ہے ذات کردگار کی جو سب کچھ ہے، اور اس کی اجازت سے اس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے وسائل کے مطابق، ایک اعرابی نے آ کے نبی ایک مکرم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے، یہ فرمائیے اے اللہ کے رسول کہ میں اپنے اونٹ کو آزاد چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کروں؟ حضرت نے فرمایا عقلھا ثم توکل اللہ، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی تدبیر جی استعمال کرو، اختیار کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے۔ علامہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ خواتین حضرات ایک بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے جانا ہے،
بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ توکل کہتے کسے ہیں، معنی مفاہیم واضح ہوئے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں کیوں نہیں وہ فضا پیدا کر پا رہے کہ جس کے راستے توکل کی طرف چلتے ہوں، جاتے ہوں۔ خواتین و حضرات، جس طرح علامہ صاحب نے بات فرمائی کہ والدین کو پہلے متوکل ہونا ہے، انہیں معلوم ہو کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ یہی چیز اولاد میں منتقل کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، میں دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ محترم مفتی محمد عمران صاحب کا، محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا، محترم قاری قرآن اکبر مالکی صاحب کا، اور ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو ہمارے معزز علماء نے دور کیا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔